اس کھمبے میں بجلی کا تار ہے اور اس تار میں بجلی کا کرنٹ ہے، اگر تم اس کرنٹ سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ بلا تمثیل رب ذوالجلال نے اولیاء اکرام کے تعارف میں اس آیت کریمہ میں اعلیٰ حرف تنبیہ اور حرف تاکید انا لا کر کے یہ اشارہ فرما دیا کہ اے لوگوں، میرے اولیاء سے اندھیرے دل کو روشن کرنا، میرے اولیاء سے مستفیض ہونا، مستنیر ہونا، اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرنا، مگر ان سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان میں مدینے کے ہائی پاور کا ایمانی کرنٹ روا ہے۔ اگر تم ان سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ بجلی کے کرنٹ سے ٹکرانے میں جو ہے ایمان کا خطرہ ہے، اور اولیاء اکرام سے اگر ٹکراؤ گے تو اس سے تمہارے اذعان اور ایمان کا خطرہ ہے۔ بجلی کے کرنٹ سے جان کا خطرہ ہوتا ہے اور اولیاء اکرام سے ٹکرانے میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ بارگاہ علماء اکرام میں تشریف لائیں تو زبان کو سنبھال کر کے، اور اولیاء کی بارگاہ میں آئیں تو اپنے دل کو سنبھال کر کے۔ اور حضرات آگے اسی آیت کریمہ میں فرمایا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہوشیار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور رنج و ملال نہیں ہوتا۔ خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اولیاء اکرام طاقتور ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں۔ خوف وہ کھاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، طاقتور جو ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ حدیث پاک، حدیث قدسی اس بات کی تصریح فرما رہی ہے کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے پاورفل ہوتے ہیں، شکتی شالی ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا، صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک جو ہے اولیاء اکرام کے طاقتور ہونے کی تصریح فرما رہی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان جو ہے ہو جاتا ہے جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے، جو ہے کان اولیاء اللہ کا ہوتا ہے، سننا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ جو ہے ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اولیاء اللہ جو ہے مٹی کو اگر کہتے ہیں سونا ہو جا تو سونا جو ہے بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نبی ہمارے انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، تیمیہ جیسا ہو، آمین آمین، بے شک، سبحان اللہ۔ تو یقیناً اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے جو ہے پاورفل ہوتے ہیں، شکتی شالی ہوتے ہیں۔ اسی قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
کہ اے لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں تو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور فاروقی کہلاتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عثمانی کہلاتے ہیں۔ مولائے کائنات کو سچا پاتے ہیں اور ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اور حسنین کریمین سے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے حسن و حسینی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں۔ امام شافعی کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور شافعی کہلاتے ہیں۔ امام حنبل کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور حنبلی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم لوگ جو سلسلے قادریہ کے سب سے بڑے مشائخ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی عالم پناہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ قادریت کا گلا جو ہے، قادریت کا پٹا اپنے جو ہے گلے میں ڈال کر کے قادری کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے ہم اعلیٰ حضرت کو جو ہے سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے رضوی کہلاتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم عالم کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے نوری کہلاتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے حبیبی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح مجھے کہہ لینے دیا جائے تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے جو ہے اختری اثری کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ طیب ملت کے زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں ان کو سچا پاتے ہیں، ان سے وابستہ ہو کر کے جو ہے ہم طیبی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہے توحید میاں صاحب کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور توحیدی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تمجید ملت کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور انہیں بھی سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے تمجیدی کہلاتے ہیں۔ اور یقیناً یہی جو ہے قرآن پاک میں ہم امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے، درس دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور طیب ملت، صدق حضور توحید ملت، صدق حضور توحید ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی